بسم الله الرحمن الرحيم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس جنات عدن، رہنے کے باغات، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہے اس کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ کن کا بدلہ بیان کیا جا رہا ہے؟ خیر البریہ کا، مخلوقات میں جو سب سے بہترین مخلوق ہے، یعنی انسان جو مومن ہے اور اعمال صالحہ کا پابند ہے، تو اللہ نے ان کے لیے جزا رکھا ہے، انعام رکھا ہے، اور وہ جزا اور انعام کیا ہے؟ جنت ہے، اور جنت کی نعمتیں ہیں۔ قرآن کریم میں پھر جنت کی کچھ تفصیلات آ جاتی ہے، حالانکہ جنت تو وہ جگہ ہے کہ الفاظ کے ذریعے جس کی نقاب کشائی نہیں ہو سکتی، پردہ آپ نے ہٹا دیا سب سمجھ میں آ گیا، تو ایسے الفاظ نہیں ہیں دنیا میں جو جنت کا کما حقہ تعارف کرا سکے، جنت کا انٹروڈکشن مل جائے آپ کو، نہیں، کیونکہ جنت کی تو صفت بتائی گئی ہے، مالا عین رات، آدمی کا جو خیال ہے اللہ نے بڑی اس میں وسعت دی ہے، کچھ بھی سوچ لے، لیکن پھر بھی وہ ایک دائرے میں کام کرتا ہے، اس کا بھی ایک لمٹ ہے، اور وہ لمیٹیشن میں ہی اپنا کام کرتا ہے۔ میں سوچ سکتا ہوں، کچھ بھی سوچ سکتا ہوں، لیکن اس کا بھی ایک دائرہ ہوگا، اور جنت اس دائرے سے بیون ہے۔ اس لیے یہ خیال کے سطح سے بھی ماورا ہے کہتے ہیں۔ پھر بھی قرآنی آیات میں، احادیث مبارکہ میں ہم جنت کا ذکر پڑھتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، یہ صرف کہتے ہیں تقریباً الفہم، فہم سے قریب کرنے کے لیے، تھوڑا بہت سمجھ میں آ جائے نا، اس کے لیے تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، جس کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا اس کو پورا چھوڑا بھی تو نہیں جا سکتا، تو تھوڑا تذکرہ ہی صحیح۔ اور ایک بات یہ جو فرمایا کہ ایمان والا اور اسی طریقے سے نیک اعمال کرنے والا وہ خیر البریہ ہے۔ ایک جگہ میں نے کچھ حدیثوں کو ایک جا پایا، پھر ایمان والوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سب سے بہتر قرار دیا ہے، کس کے لیے یہ خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، میں کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، وہ بڑی نصیحت کی چیز ہے۔ عنوان تھا من ہم خیار الناس، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ من ہم خیار الناس، لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟
اللہ تعالی ہمیں اس میں کسی نہ کسی درجے میں شامل فرما لے۔ چنانچہ ایک تو مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دوسری حدیث فرمائے، خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ پھر فرمایا، خیرکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو ادا کرنے میں سب سے اچھا ہو۔ قضاء کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یا تو ادا کرنے میں سب سے اچھا ہے، جیسے قرض لیا، اب قرض لینے کے بعد ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، عمدہ طریقے پر آپ ادا کر دیجئے، یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اور قضاء کا دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ کو اللہ نے کسی معاملے میں فیصل بنایا ہے، آپ ججمنٹ دیں گے، جج کی کرسی میں بیٹھے ہیں، تو سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کا فیصلہ سب سے اچھا ہوتا ہے۔ آگے ایک جگہ فرمایا، خیرکم من یرجا خیرہ ویؤمن شرہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، کمال کی حدیث ہے، جس سے بھلائی کی امید کی جاتی ہو اور جس کے شر سے آدمی مامون و محفوظ سمجھتا ہو کہ یہ آدمی ہے، اس سے تو مجھے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، یہ تو تکلیف دے ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ رہوں گا، اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے ساتھ معاملہ کروں گا تو اچھا ہی ہوگا۔ یہ آدمی لوگوں میں سب سے اچھا کون؟ جس سے بھلائی کی امید کی جائے اور جس کے شر سے، تکلیف سے آدمی اپنے آپ کو مامون و محفوظ سمجھے۔ ہوتا ہے نا، آدمی دو طرح کے ہیں، بعد آدمی جب مل جاتا ہے تو طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور بعد آدمی سے ملاقات ہوتی ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے چاہا آج دن بڑا اچھا گزرے گا، فلاں سے ملاقات۔ ایک موقع پر فرمایا، خیرکم من اطعم الطعام ورد السلام، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ کھانے والا تو اپنی قسمت کا کھاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بڑی توفیق کی بات ہے کہ اللہ اس کو آپ کے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا دیتا ہے۔ تو کھانا کھلانا بہتری کی بات ہے، وَرَدَّ السَّلَامِ، اور سلام کا جواب دے۔ حالانکہ سلام کرنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لیکن جواب دینا اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ بھائی مانا کہ اگر جواب نہیں دے گا تو آدمی گنہگار ہوگا۔ سلام نہیں کرنے سے گنہگار نہیں ہے، لیکن جواب نہیں دینے سے گنہگار ہے۔ بعض لوگ پتہ نہیں مزاجن کیسے ہیں، اللہ معاف فرمائے، وہ سلام تو کرتے نہیں، سلام بھی کیا جائے تو جواب پتہ نہیں دیتے ہیں کہ نہیں، کچھ پتہ نہیں۔ حالانکہ سنت یہ ہے کہ جواب اتنی زور سے دیا جائے کہ سلام کرنے والے کو آواز پہنچ جائے، اس کو لگے کہ ہاں انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا ہے۔ تو یہ بھی بہتر لوگوں میں سے ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، خیارکم الینکم مناکب فی الصلاۃ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو کندھوں کے اعتبار سے سب سے نرم ہے نماز میں۔ جس کے کندھے، سمجھ لیجیے حدیث کا مطلب، جس کے کندھے نماز میں سب سے زیادہ نرم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے صف میں ہے نا، تو آدمی کندھے کو نرم کر لے تاکہ سامنے والا آپ کے کندھے سے کندھا ملا لے، جگہ نکل آئے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا پھیل کے کھڑے تاکہ بیچ میں تھوڑی
جگہ رہے گے تو سخت نہیں بنانا ہے، اپنے آپ کو نرم بنانا ہے تاکہ گنجائش نکل آئے۔ ایسا جو کرے گا وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ حالانکہ عمر کا لمبا ہونا بذات خود مطلوب و محمود نہیں ہے، لیکن اگر عمل کی توفیق مل رہی ہے، نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب عمر زیادہ ہوگی تو نیکیوں کا ذخیرہ بھی تو بڑا ہوگا۔ تو کیا فرمایا خیارکم من طال عمرہ وحسن عملہ، اس کا عمل اچھا ہو۔ اس کے بعد فرمایا خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا اللہ کے نزدیک بھی سب سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے کیا بنائے؟ نفع بخش بنائے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ کے نزدیک ساتھی، فرینڈ، وہ سب سے اچھا ہے جو اپنے فرینڈ کے لیے سب سے اچھا ہے۔ بھائی فرینڈ مطلب روز آپ سے ملنے والا، ساتھ رہنے والا، آپ پوری دنیا کی فکر کر رہے ہیں اور اپنے دوست اور ساتھی کی فکر نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو ان کے ساتھ آپ کا سب سے اچھا تعلق ہے، اللہ کے نزدیک آپ سب سے اچھے دوستوں میں ہیں۔ ایک اور حدیث، بلکہ ایک دو اور ہے، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ پڑوسی کا بڑا حق ہے، اس کی تفصیلات ہے، تو جو پڑوسی کے لیے سب سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک موقع پر فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ذو القلب المخموم واللسان الصدوق ہو، وہ آدمی سب سے لسان الصدوق جس کی زبان سچ بولنے والی ہے۔ لوگوں میں سب سے بہتر کون؟ جس کی زبان سچ بولے، زبان کا سچا۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول اللسان الصدوق تو ہم سمجھ گئے، یہ ذو القلب المخموم کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل کیسا ہو؟ فرمایا النقی التقی، صاف ستھرا، جس میں گناہ کا داغ نہیں، جس میں کینہ نہیں، جس میں حسد نہیں، جلن نہیں، وہ ہے قلب مخموم۔ ظاہر ہے کہ اس آدمی سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس کا دل بھی صاف ستھرا ہے اور زبان بھی بالکل صاف ستھری۔ یہ چند حدیثیں تھی جس میں یہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، موقع کی مناسبت سے الگ الگ جوابات دیے کہ کون سب سے بہتر ہے، کون سب سے بہتر ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان تمام صفات حمیدہ کے ساتھ ہم سب کو متصف فرمائے، یہ کوالٹی ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔ فرمایا یہ جو سب سے بہترین لوگ ہیں جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ یہ رب کے پاس کہا، اس سے بھی تو فضیلت سمجھ میں آتی ہے، کہیں دور ملے گی کہ دور نہیں، رب کے پاس جنت ہے، عرش ہے اور عرش کے قریب جنت۔ جنات عدن، عدن کے معنی اقامت، اس لیے جنات عدن کا ترجمہ کیا جاتا ہے ریسیڈنشل گارڈن۔ گارڈن، جنت مطلب گارڈن، لیکن رہائشی گارڈن، رہنے کے تمام سہولیات، مکان وغیرہ سب موجود ریسیڈنشل گارڈن میں ہوں گے، اور
تجری فلو کرے گا اس کے نیچے سے پانی، انہار، نہریں. قرآن اس کو بار بار ذکر کرتا ہے جب جنت کا ذکر آتا. خالدین فیہا ابدا. ہمارے تو سمجھ میں نہیں آتا. دیکھیں پانی برس رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، تو جب ہمارے سامنے آتا ہے کہ بہتا ہوا پانی اللہ کی نعمت ہے تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، وہ تو بہہ کر سمندر میں چلا جاتا ہے. لیکن جہاں پر ندی، نالے، دریائے نہیں ہیں جیسے عرب وغیرہ، وہاں اگر چشمہ جاری ہو جائے میٹھے پانی کا وہ بھی، تو ان کے لیے تو کہتے جنت ہے. تو قرآن جنت کا تعارف کراتے ہوئے یہ ضرور کہتا ہے تجری من تحتہا الانہار، پھر خالدین فیہا ابدا، کہتے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیے یہاں قرآن نے خالد کا لفظ استعمال کیا. خالد کا معنی ہمیشہ رہنے والا، پھر اس میں تاکید پیدا کیا ابدن لا کر. ابد کا معنی بھی ہمیشہ ہمیشہ، تاکہ کیا پیدا ہو جائے، پختگی پیدا ہو جائے کہ جنت میں جنتی کچھ وقت کے لیے نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جب جنتی جنت میں ہوں گے نا تو آواز دیا جائے گا، جنتیوں ذرا کنارے پہ آ جاؤ، جہنمیوں ذرا کنارے پہ آ جاؤ. جنتی ذرا تشویش میں پڑ جائیں گے، کہیں ایسا نہیں کہ بہت مزے کر لیے اب نکلو چلو خالی کرو. جہنمی تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں گے کہ بہت سزا بھگت لی، شاید ٹائم آ گیا ہے کہ چلو باہر نکلو. پھر اللہ تعالیٰ موت کو مینڈھے کی شکل میں لائے گا، موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا موت کو موت آ گئی، آج کے بعد کسی کو موت نہیں آنی ہے. اب جنت میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اور جہنم میں جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے. کہتے اصل خوشی تو جنتی اس دن منائیں گے جب اعلان ہوگا کہ اب جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا پروانہ مل گیا ہے. ایک ایسا ہی موقع ہے. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو آواز دے گا، جنتی کہیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ بیدیک. اللہ فرمائے گا اے جنتیوں، جنتی کہیں گے لبیک، حاضر ہے ہمارے رب، وسعدیک، آپ کی سعادت اور خیر تو سارا اللہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے. اللہ فرمائے گا یہ تو بتاؤ کچھ اور چاہیے، کچھ دوں. تو جنت کہیں گے اللہ تو نے تو ہمیں وہ دے دیا کہ کسی اور مخلوق کو اتنا ملا ہی نہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرمائے گا کہ جاؤ میں تمہیں اپنی رضا عطا کرتا ہوں. کیا عطا کرتا ہوں؟ رضا کا پروانہ مل جائے گا، سرٹیفکیٹ کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. اللہ نے لکھ کے دیا ہے کہ میں تم سے راضی ہوں. آگے اسی کا بیان ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی، کن سے؟ جنتیوں سے، جنتیوں کے اعمال سے. ورضوا عنہ، اور جنتی اللہ سے راضی، کس سے؟ جنت کی نعمتوں کو پا کر. ذالک، لیکن یہ جنت ملے گی کس کو؟ یہ رضا کا پروانہ کس کے ہاتھ لگے گا؟ تو فرمایا لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہو، جس کے دل میں خشیت ہو، خوف خدا ہو، فکر آخرت ہو اور اس کے مطابق تیاری ہو. اللہ نے یہ جزا، یہ ریوارڈ انہی کے لیے مقدر فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس میں شامل فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین.
یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے اللہ۔ یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، بہت گندے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم بہت کمزور ہیں اللہ، ابتلا اور آزمائش کی اہل نہیں ہے، ہماری آزمائش نہ فرما۔ یا اللہ ابتلا اور آزمائش سے بچا کر عافیت کے ساتھ دین پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ایمان اور اعمال صالحہ سے ہم سب کو مزین فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ ہم سب کو عطا فرما، جنت کی نعمتیں ہمارے لیے مقدر فرما۔ یا اللہ دنیا کی زندگی میں بھی چین سکون عطا فرما، عافیت عطا فرما، لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، ہر فرد امت کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ۔